اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور آج میں آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہم راجیہ استریہ اسٹیٹ لیول کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے وائس آف میڈیا کا مہاراشٹر کا، اور سائیں بابا شرڑی میں یہ پروگرام ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے مہاراشٹر سے جرنلسٹ، پترکار بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں۔ میں اردو ونگ کا راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے یہاں پر آیا ہوں۔ اس پروگرام میں 2 دن کے لیے ہم یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ بہت شاندار پروگرام یہاں پر آج وائس آف میڈیا کا ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میں آفس پر نہیں ہوں، اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، اور آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیواجی مہاراج کا جو مجسمہ ہے وہ گر گیا، جس کو لے کر اب پورا مہاراشٹر ہی نہیں پورا ہندوستان نریندر مودی پر، بی جے پی پر، شندے فڑنویس سرکار پر تھوک رہا ہے، اور مہا وکاس اگاڑی نے 1 تاریخ سے جوتے مارو آندولن یہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جس طریقے سے مہاراشٹر میں بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں اور جس طریقے سے شیواجی مہاراج کا اپمان اس سرکار نے کیا ہے، اس کو لے کر جوتے مارو آندولن مہا وکاس اگاڑی کا شروع ہے 1 تاریخ سے۔ اسی دوران بڑی خبر آ رہی ہے کہ اجیت پوار اور وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ایک ناتھ شندے پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں، لیکن اب نریندر مودی نے بھی معافی مانگ لی، مگر شیو سینا کے قد آور ترجمان ادھو ٹھاکرے کے سنجے راؤت نے کہا کہ معافی قبول نہیں۔ ریاست میں کل سے جوتے مارو آندولن شروع ہوگا، اور یہ بھی کہا، این سی پی نے یہ کہا کہ شیواجی مہاراج نے بدعنوانی کو، کرپشن کو اور لاپرواہی کو کبھی معاف نہیں کیا ہے، اس لیے مہاراشٹر بھی، شیواجی مہاراج کا مہاراشٹر بھی نریندر مودی اور بی جے پی کو، شندے ایک ناتھ کو اور فڑنویس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور آنے والے الیکشن میں شیواجی مہاراج کا جو اپمان کیا ہے اس کی سزا تو بی جے پی کو مل کر رہے گی۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آسام کا مکھیہ منتری مسلم دشمنی کے روپ میں جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا بل، ایسا قانون لاتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ زہریلے کوبرے سے بھی زیادہ زہر رکھتا ہے یہ شخص، نفرت رکھتا ہے اپنے دل دماغ میں، اور ایسا شخص آج مکھیہ منتری کے پد پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہی اس ملک کی اور آسام کی بد نصیبی ہے۔ خیر، ابھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ آسام اسمبلی سے نماز جمعہ کے وقفے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگلے سیشن سے اب وہ
नाफिज उल अमल होगी। वजीर आला बिस्वा ने स्पीकर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने गुस्से का इजहार किया है और रिवायत शिकनी का इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि असेंबली कैंटीन में सूअर के गोश्त की दस्तयाबी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐवान में सेकुलरिज्म बरकरार रखने की अपील की जा रही है। आप जानते हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री मुस्लिम दुश्मन है, इसलिए अब आसाम असेंबली से जो जुमा के दिन जुमा की नमाज का वक्फा दिया जाता था, कुछ वक्त दिया जाता था, उस वक्फे पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम दुश्मनी का सबूत मुख्यमंत्री ने दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वजीर आला बंगाल ममता दीदी ने 8 दिन में मोदी को दूसरा खत लिखा और सेंसिटिव केसेस पर, हसास मामले पर, मसले पर जवाब न मिलने से ममता दीदी ने नाराजगी का इजहार किया और इस्मत दरी, गैंगरेप और कत्ल के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया है। कोलकाता रेप और मर्डर के हवाले से ममता दीदी ने मोदी को 8 दिनों में दूसरा खत लिखा है। इसमें ममता ने कहा कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को सख्त सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर खत लिखा था, लेकिन इतने सेंसिटिव केस पर भी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह भी बेगैरती है, बेशर्मी है पीएमओ की। खैर, उन्होंने सख्त कानून बनाने की भी मांग की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी और बीजेपी सख्त कानून रेपिस्ट के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बन जाता है तो कई स्वामी और कई बाबा और कई बीजेपी के नेता इसकी जद में आएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वक्फ तरमीमी बिल, आप जानते हैं कि एक नापाक बिल मोदी और बीजेपी सरकार लाना चाहती है, लेकिन पार्लियामेंट में उसका जमकर विरोध हुआ। फिर एक कमेटी बनाई गई, जेपीसी। अब खबर आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी का इजलास हुआ, अवाम से तजावीज़ तलब की गई है, अवाम से, जनता से मशवरे मांगे गए हैं। इस दौरान कमेटी ने बिल पर अवाम और माहिरीन से तजावीज़ मांगी है। मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त को हुई जेपीसी की पहली मीटिंग में यह तजवीज़ किया गया था कि इस बिल से मुताल्लिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे बहस के लिए तजावीज़ को मदऊ करने के लिए अखबारात में एक इश्तिहार दिया जाना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल जेपीसी के सदर और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी एमपी सारंगी, टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी और बीजेपी एमपी राधा मोहन दास वगैरह ने जुमा को मुनक्किदा अहम मीटिंग में हिस्सा लिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश में NIA ने छापे मारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जुमा को 4 रियासतों यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नक्सलियों की भर्ती के लिए मामले में छापे मारे हैं। NIA ने एक जारी बयान में कहा है कि छापे जुमे को भी जारी रहे। NIA के मुताबिक तहकीकात से यह बात सामने आई है कि कई तंजीमों, जिनमें तलबा तंजीमें भी शामिल है, इनको हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग छेड़ने के मकसद से नक्सल नजरियात के साथ साथ कैडरों को तहरीक देने और भर्ती करने का काम सौंपा गया है। गुज़िश्ता साल 6 सितंबर को NIA ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम CPI माओइस्ट को दोबारा जिंदा करने की नक्सलाइट लीडरों और CPI कैडर्स की कोशिशों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। NIA ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, देवरिया और आजमगढ़ अजला में 8 मकामात पर मुलजिमीन और मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात और मुजरिमाना दस्तावेजात जब्त किए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में आतंकी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद, हजरत मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी, इन तमाम लोगों ने बाकायदा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि बुलडोजर जस्टिस से अकलियतों को निशाना बनाने का इल्जाम है। यानी ये बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अकलियतों को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। और आप देखिए कि जहां जहां भी कोई पथराव या दंगे फसाद के मामले आ रहे हैं, वहां पर मुसलमानों के ही घर गिराए जा रहे हैं। अभी तक किसी हिंदू के घर गिराने की हिम्मत हुकूमत ने नहीं की है। खैर, फोरम
فوری اس تمام چیز پر پابندی کی درخواست بھی کی گئی ہے اور اب اس معاملے کو لے کر پرسوں 2 سپتمبر کو سماعت ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی سے متعلق عرضی داخل کی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ملزمین کے گھروں پر حکومتوں نے جو بلڈوزر چلایا ہے اس پر روک لگائی جائے۔ آئیے ناظرین، پھر آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسام کے وزیر اعلیٰ نے میگھالیہ کی نجی یونیورسٹی کے مسلم وی سی کو پولیس کیس کی دھمکی دی۔ آسام کے مکھیہ منتری بسوا کچھ عرصے سے میگھالیہ کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی USTM پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے مسلم دشمنی نبھائی ہے، یہ ایک اور مثال ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نئے بیان میں کہا کہ ان کی حکومت یونیورسٹی کے وائس چانسلر محبوب الحق کے خلاف 1992 میں غلط طریقے سے OBC سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پر FIR درج کرے گی۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے سیتامڑھی سے۔ جی ہاں، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پر صحافی شمس تبریز قاسمی نے اپنے ملت ٹائمز کے ہینڈل پر کچھ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہار کے سیتامڑھی کے کنچن پور گاؤں میں ایک مسجد کی دیوار پر شر پسندوں نے جے ہندو، ہندو تمہارا باپ ہے، مسجد ہٹا لو یعنی مسجد توڑنے کی دھمکی دی۔ 30 تاریخ تک کا وقت دیا۔ بنگلہ دیش کی مار کم کرو نہیں تو مسلمانوں کو دنیا سے ہٹا دیں گے۔ مسلم بھائیوں سے اپیل ہے کہ مسجد کو ہٹا دو، توڑوا لو، ورنہ ہم ہندوؤں کو لے کر آئیں گے اور مسجد توڑ دیں گے۔ جے ہندو، ایسا لکھا گیا۔ شمس تبریز نے لکھا ہے کہ پولیس نے ابھی تک اس معاملے پر نہ تو FIR کی ہے اور نہ ہی کسی کی گرفتاری ہوئی ہے۔ بتا دیں کہ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کشیدگی کی صورتحال ہے۔ مقامی مسلمانوں نے اس اشتعال انگیز حرکت کے بعد پولیس سے شکایت کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گرلز ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرہ۔ جی ہاں، آندھرا کے گرلز ہاسٹل میں 300 سے زائد نجی تصاویر ویڈیو لیک ہوئی ہے، جس پر طالبات نے بیٹیوں نے زوردار ہنگامہ کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم وجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا میں ایک انجینئرنگ کالج کے خواتین کے ہاسٹل میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کی خبر پر ہنگامہ ہے۔ یہ معاملہ SR گڈلاوالورو انجینئرنگ کالج کا ہے، جہاں خواتین کے ہاسٹل کے واش روم میں انٹیلیجنس کیمرہ نصب پایا گیا۔ طالبات کے ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے بوائز ہاسٹل سے طالب علم وجے کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی طالبات بھی واش روم استعمال کرنے سے ابھی خوفزدہ ہے۔ معلومات کے مطابق خواتین کے ہاسٹل کے واش روم کی 300 سے زائد تصاویر اور ویڈیوز لیک ہوئی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ شرد پوار صاحب کو کیندر سرکار نے Z+ سیکورٹی دی تھی، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ شرد جی پوار نے Z+ سیکورٹی ٹھکرا دی اور کہا کہ میں خود پہلے چیک کروں گا کہ مجھے کس قسم کا خطرہ ہے اور پھر فیصلہ کروں گا کہ سیکیورٹی لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ NCP کے ادھیکش اور سینئر ریاستی لیڈر شرد پوار نے مرکزی حکومت کی طرف سے پیش کردہ Z+ سیکورٹی کو ٹھکرا دیا ہے۔ گزشتہ کل دہلی میں امور داخلہ اور مرکزی حکومت کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ شرد پوار نے Z+ سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شرد پوار نے سیکورٹی سے انکار کی وجہ بتائی کہ میں پہلے خود چیک کروں گا کہ مجھے کس قسم کا خطرہ ہے اور پھر فیصلہ کروں گا کہ Z+ سیکورٹی لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ پوار نے براہ راست وزارت داخلہ سے ان تمام ممکنہ طور پر خطرناک معاملات کی فہرست مانگی ہے جن کے بارے میں مرکزی وزارت داخلہ کو لگتا ہے کہ شرد پوار کی جان کو خطرہ ہے۔ خیر، شرد پوار نے مرکز سے Z+ سیکورٹی لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جاسوسی کا ایک طریقہ ہے۔ Z+ سیکورٹی میں CRPF کے 58 کمانڈو شامل ہے جو ہمیشہ شرد پوار کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ جاسوسی کا ایک طریقہ ہے۔
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।